सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के हालात को बेबाक तरीके से एक्सप्लेन करेंगी मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी, जो कि बताएंगी कि कैसे पाकिस्तान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और ये कंपेयर करेंगी पाकिस्तान के हालात भारत से। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान को जो मर्जी हो जाए, ऑपरेशन सिंदूर भी जो हुआ था आम आदमी मरा ना। जब अफगानिस्तान से अटैक होता है तब भी आम आदमी मरता है। ये जो तरानों पे लगा के और खुद खजानों पे बैठे हुए ना, इनको तो एक खराज तक नहीं आती है और आम आदमी मरने के लिए बेचारा इनके लिए मौजूद है। कहाँ जाए वो बेचारा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अर्जू, मेरे ख्याल में इस तरह का जो लफ्ज है मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है पूरी पार्लियामेंट के लिए। आई एम श्योर पार्लियामेंट में भी अच्छे लोग होंगे, लेकिन अक्सर जो पॉलिसी साज है ना हमारे, वो इनलाइटेंड पॉलिसीज नहीं बनाते। वो नहीं सोचते कि अवाम का फायदा जो है वो किस चीज में है। अब ये शुगर माफिया की मैंने बात की तो उसमें फिर मैं कोट करूंगा मिफ्ता इस्माइल को। वो समझते हैं इन सब चीजों को, वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कह रहे थे कि चीनी बनाने वालों को 25 बिलियन माहाना का फायदा पहुंचाया गया और सालाना जो था एनुअल बेसिस पे 350 बिलियन रुपीस का फायदा पहुंचाया गया। तो इस तरह के जो इकदामात हैं, इस पे हमारे मीडिया को, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को, हमारे इकोनॉमिस्ट को मेरा तो ख्याल है कि कुछ जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए, कोई मिलजुल कर कोई लाहे अमल बनाना चाहिए। सब लोग एक जैसे नहीं है, आपकी बात ठीक है, सब लोग एक जैसे नहीं है। मैं सबके लिए वो वर्ड यूज कर भी नहीं रही थी, मैं उन्हीं के लिए कर रही थी जो इसके हकदार है, कि जो ये सारी पॉलिसीज लेकर आते हैं, जिनको जरा सा एहसास नहीं होता कि आपने अपनी कंट्री का क्या हाल कर दिया है। कि आपका अगर IMF का एक बार भी अगर वो उसकी किस्त रुक जाए या इंस्टॉलमेंट आपको ना मिले तो आप भागे भागे फिर रहे होते हैं कि मुल्क का सब कुछ फट्टा बैठ जाएगा। तो ये चीज कोई आम आदमी तो नहीं कर रहा, उसके हाथ में तो नहीं है, इन्हीं के हाथ में। और फिर इनके जो अकाउंट्स हैं वो भरते चले जा रहे हैं। ये अब जहाज खरीद रहे हैं, ये उसमें सैरें करेंगे। क्यों, क्या जरूरत पड़ी है एक ऐसी कंट्री जो कर्जों में डूबी हुई है, उसके लिए आप जहाज खरीद रहे हैं इतना इतना महंगा, और इस तरह के खर्चे जो उनके चल रहे हैं। तो वो तो सर मैं इन लोगों को कह रही हूँ जो बिल्कुल इसके ये हरकतें करते हैं। हरगिज हर पाकिस्तानी को तो नहीं कहा जा रहा। अच्छा, ये कहा जा रहा है जी कि जहाज हमने इसलिए लिए हैं कि जो पुराने जहाज थे ना, उनकी मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा था। आई डोंट नो हाउ वैलिड इज दिस आर्ग्यूमेंट, लेकिन गरीब आवाम के जो हालात हैं वो वाकई खराब से खराब तर हुए हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्या करें इन हालात में। आई एम अ मैन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बट आई डेफिनेटली मेक मोर देन दिस मनी। मेरा गैस का बिल जो था नवंबर में वो था 1280 रुपए, अब का बिल है 6230 रुपए। तो इतना ज्यादा बिल, और जब हम 8500 की बात कर रहे हैं माहाना की, तो आप जब 7.5 करोड़ लोग इस सतह पे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि उनके क्या हालात होंगे, वो कहां जाएं, किसको जो है वो पुकारें इन हालात में। इट इज रियली हार्ट रेंडिंग। बिल्कुल सर, ऐसे ही। लेकिन सर पंजाब हुकूमत के पास पहले भी एक जहाज था, बताया जा रहा है कि उनको जरूरत नहीं थी। और ऐसे में जिस वक्त आपकी हालत इतनी खराब हो तो लोग तो अपने घर के खर्चे हों, चाहे कंट्री के हों, चाहे गवर्नमेंट के हों, उन पर रोक लगाई जाती है कि हम बिला वजह का खर्चा ना करें। वजह इसके कि आपने पूरी कंट्री को जो है आपने एक तरह से पैरालाइज कर दिया है कि बच्चे स्कूल ना जाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेज सब बंद हो जाएंगे जी, ऑफिस जो है वो वर्क फ्रॉम होम करें। मतलब ऐसा लग रहा है जंग ईरान में चल रही है, हालत हमारी खराब है। ऐसा मैंने किसी और कंट्री को करते तो नहीं सुना। ना बांग्लादेश ने किया है, ना अफगानिस्तान ने किया है, ना भारत ने किया है कि उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए। ये मानती हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन की कोई खास अहमियत नहीं समझी जाती, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं है मुल्क चलाने का कि बाकी आपके सारे काम चल रहे हैं, आप एक जहाज होते हुए दूसरा खरीदेंगे, फिर आपके ना विजिट्स रुक रहे हैं, ना आपके बाकी के खर्चे रुक रहे हैं, लेकिन आप जो है। और जैसे आपने कहा कि भाई वो कुछ हम बनाते ही नहीं तो हमने एक्सपोर्ट क्या करना है। हमारे पास सारी आपकी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। फैसलाबाद में कुछ अरसे पहले 100 करके कितनी ही 100 फैक्ट्रीज बंद हो गई, क्योंकि लोगों का काम ही नहीं चल रहा। कभी वहां लाइट नहीं आती तो कभी कोई और इश्यू हो जाता है। तो आप पाकिस्तान में आप बनाई कुछ नहीं रहे, एक सुई तक तो बनाते नहीं है। और उसके बाद कहते हैं कि जी हम तो इधर से पैसा कमा लेंगे, उधर से। तो ये पैसा इन्होंने जब से ही अब अफगान वॉर शुरू हुई है, मेरा ख्याल है उसके बाद से पाकिस्तान ने बस यही सोच लिया है कि अमेरिका कुछ फंड करता रहेगा और हम चलते रहेंगे। वरना ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से ऐसा था।
کئی بار ہمارے جو انڈین دوست ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی معلوم ہے کہ 90s میں کچھ نہ کچھ بہتری تھی پاکستان میں، لیکن ظاہر ہے اب ان کو بیٹھ کر کھانے کی عادت پڑ گئی ہے، اور مانگے تانگے کا پیسہ مل جاتا ہے اور یہ لے کر اپنی جیب میں ڈال کر چلے جاتے ہیں، اور پھر جو دوسری گورنمنٹ آتی ہے پھر سوچتے ہیں وہ جانے اس کا کام جانے. تو ابھی اسی طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں، اور اس کو ملک کو وینٹیلیٹر پہ ہے پاکستان ایک طرح سے. اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستان کو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے، اور ان کی آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں. کبھی ان کو عمران خان سے پرابلم ہے تو کبھی آپس میں لڑ رہے ہیں تو کبھی کیا ہو رہا ہے، اور یہی کرتے کرتے یہ اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے، اور یہ جو نون لیگ ہے یا پی ایم ایل این ہے وہ چلی جائے گی لندن، اور پیپلز پارٹی والے دبئی یا کہیں اور چلے جائیں گے. اب شاید دبئی نہ جائیں، وہاں پہ بڑے ڈرون شرون ایران پھینک رہا ہے، کوئی اور جگہ دیکھ لیں گے. لیکن عام آدمی تو یہیں رہے گا نا سر، یہیں مرنے کے لیے، یہیں جینے کے لیے. تو کچھ تھوڑا سا ان کو احساس کرنا چاہیے. جی کچھ عرصہ پہلے مفتاح اسماعیل بلیک ہول میں آئے تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی کہ ہمارے 77% آف آور چلڈرن آر فیسنگ لرننگ پاورٹی، یعنی ان کو مناسب غذا نہیں مل پاتی اور وہ میتھ اور سائنس کے سبجیکٹس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس حد تک جو ہے یہ سیریس پرابلم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سٹنٹڈ گروتھ کا جو پرابلم ہے، ہمارا 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں. اور میں اپنے کئی شوز میں یہ کہہ چکا ہوں کہ 27 ملین آف آور چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول، اور یہ پریزیڈنٹ عارف الوی نے فگر کوٹ کی تھی. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹریڈ کی طرف. جیسے شبر زیدی صاحب نے کہا کہ جی ٹریڈ ہے سولوشن، اور اس کا دیکھیے ہم نے کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ہم نے خود بند کر دی. افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ ہماری لڑائی چل رہی ہے، وہ تھوڑی بہت چیزیں جو وہاں جاتی تھی وہ بھی نہیں جاتی. اور ایران کے ساتھ جو ہے سینکشنز ہیں، تو ایران کو بھی ہم چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے نہیں بھجوا سکتے. تو یہ ہیں ہمارے حالات، اور ان سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ہم کیسے نکلیں. تو اینی کنکلوڈنگ تھاٹس آرزو؟ سر بس یہی ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت اگر ہم جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور یہاں پر ہم بڑے کوئی کھیتی باڑی کرتے تھے شاید کسی زمانے میں، تو ہر جگہ تو ہاؤسنگ اسکیم بنا دی ہے، تو یہاں پر آبادی خوفناک طریقے سے بڑھ رہی ہے. لیکن اس آبادی کو رکھنے کے لیے انہوں نے ہاؤسنگ اسکیمز تو بنا دی ہیں، لیکن اس کو کھلائیں گے کیا یہ کوئی نہیں سوچتا. تو یہاں پر بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اسلام آباد جہاں پر میں اور آپ موجود ہیں، ایک زمانے میں یہاں پر ہر تیسرے دن بارش ہوا کرتی تھی، اور اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں، بہت ہی کم ہوتی ہیں. تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ انہوں نے درخت کاٹ دیے، انہوں نے ہر طرح سے جہاں پر فصل لگ سکتی تھی، جہاں پہ اناج اگایا جاتا تھا، سب زمین انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیمز بنا دی ہیں. کچھ پرائیویٹ لوگوں نے بنا دی ہیں، کچھ جو ہے وہ فوج نے بنا دیا. یہ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہر جگہ ڈی ایچ اے بنا رہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور اس طرف بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ہو پائے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر جو ہیں وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر سال 62 لاکھ بچے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ نیوزی لینڈ کی پوری آبادی سے زیادہ ہے. یعنی ایک ملک سے زیادہ بچے ہم ہر سال پیدا کر رہے ہیں، اور ہماری ریاست کی اس طرف کوئی خاص توجہ نہیں ہے. اور اس پہ ہم نے 60s میں تھوڑا سا کام کیا تھا، اس کے بعد شاید مولویوں سے ہم ڈر گئے. کیا ہوا 70s میں 80s میں ہم بالکل ہمارا دھیان جو ہے اس طرف سے ہٹ گیا. اب جا کے تھوڑی بہت ہم توجہ دیتے ہیں، ہیلتھ منسٹر کی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اسٹیٹ نے پوری طرح ریئلائز کیا ہے کہ یہ کتنا گریو ایشو ہے اور اس کو کس طرح سے ایڈریس کیا جائے. اور آئرنی یہ ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے 2 بچے ہیں یا میکسیمم 3 ہوں گے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے 8 10 بچے ہیں، یا کم از کم 4 5 تو ڈیفینٹ ہے. تو اس طرف ہم توجہ نہیں دینے کے لیے تیار. اور یہ جو ہمارا فیملی پلاننگ کا پروگرام ہے وہ بھی لگتا ہے کہ وہ بہت ایلیٹ اورینٹڈ ہے، غریب لوگوں تک اس کی کوئی رسائی نظر نہیں آتی. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل سر ایسا ہی ہے، بلکہ میں نے کافی پہلے ایسے کوئی جوک سا سنا تھا، کہتے کسی گاؤں میں پوسٹر لگائے گئے تھے، اور 2 پوسٹر تھے، ایک میں صاف ستھرا گھر اور 2 بچے، اور ایک میں بہت سارے بچے اور گندا سا گھر. تو کہتے گاؤں کی عورتیں جب وہاں سے گزرتی تھی تو کہتی تھی ہائے بیچاروں کے صرف 2 ہی بچے ہیں، تو ان کو بات سمجھ نہیں آتی. تو ہمارے لوگ بھی یہی سوچتے ہیں بیچاروں کے پاس 2 ہی بچے ہیں. تو وہ والی ہمارے یہاں جو ہے نا پبلک زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور تبھی کچھ ہو پائے گا. اور خاص طور پہ مولویوں کو روکنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بات کے بارے میں مطلب
الگ طرح کی بات نہ کریں کہ جی نہیں بچے تو اللہ کی دین ہے. تو وہ جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو دنیا میں آتا ہے وہ اپنے ساتھ 2 ہاتھ لاتا ہے, تو حسن صاحب نے کہا وہ ہاتھ تو 20-22 سال کے بعد کام کریں گے, اس سے پہلے تو پیٹ تو شروع دن سے ہوگا, تو وہ تو بڑھنا ہے. تو یہ تھوڑا سا جو ہے ہمارے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی, بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جس روح نے آنا ہے اس نے آنا ہی آنا ہے. تو ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یار اتنی زیادہ روحیں جو ہیں جاپان میں کیوں نہیں آتی, ساؤتھ کوریا میں کیوں نہیں آتی, جہاں پہ آبادی ایکچولی کم ہو رہی ہے. میری ایک کولیگ تھی, ان کے ماشاءاللہ 7-8 بہن بھائی تھے. تو وہ کہنے لگی, میں ایک دفعہ اپنے ابا جی کے پاس گئی اور میں نے کہا ابا جی یہ کہتے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے بچے جتنے بھی ہوں اچھے 2 ہی ہوتے ہیں, ان میں سے نا تم ایک ہو, دوسرے کا مجھ سے نہ پوچھنا, جاؤ اب اپنا کام کرو. بالکل ایسا ہی ہے سر. لیکن سر اگر آپ بھارت میں دیکھیں, جو بھارت کے مسلمان ہیں ان کے یہاں بہت زیادہ بچے ہیں, اور جو ہندو فیملیز ہیں ان کے 2 یا 1 ہی ہے. میرے جتنے انڈین فرینڈز ہیں وہ ان کے 2 ہی 2 بچے ہیں, اکثر کے تو 1 ہی ہے. اور جو مسلمز ہیں ان کے بہت سارے بچے, اور بلکہ وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب دوبارہ سے مسلمان تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد وہاں پہ پھر وہی مغلوں کا دور شروع ہو جائے گا. تو میں تو اپنے شو میں ایک بار کہا بھی تھا کہ ہندو فیملیز کو سوچنا چاہیے کہ پھر ایسا نہ ہو جائے تو آپ لوگ بھی 1 آدھ بچہ زیادہ کر لیں, تو مجھے اتنی گالیاں پڑی نا کہ نہ پوچھ. ہاں, ہمارے ہاں 90s میں ایک بڑا نعرہ مشہور ہوا تھا, بڑا خاندان جہاد آسان. لیکن اب یہ نعرہ سننے کو نہیں ملتا. اور آپ کو پتا ہے کہ مولانا مودودی نے فیملی پلاننگ کے خلاف ایک کتاب لکھی تھی. لیکن اب جو لیڈرز ہیں جماعت اسلامی کے, میرا نہیں خیال ان میں سے کسی کے 8-10 بچے ہوں گے, کیونکہ جب خواتین پڑھ لکھ جاتی ہیں, چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھیں یا کسی بھی تنظیم سے, تو وہ پھر 8-10 بچے پیدا نہیں کرتی. تو ہم نے تعلیم کو بھی نگلیکٹ کیا ہے اور اس پاپولیشن ایکسپلوژن کو بھی نگلیکٹ کیا ہے, اور ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. تو بہرحال کیا کہا جائے, ہر طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی نا. وہ جیسے ہی کوئی کوشش شروع کی جاتی, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ چائلڈ میرج کے اوپر پابندی لگ رہی تھی, تو مولانا فضل الرحمان اور ان کے کئی ساتھی کھڑے ہو گئے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے پھر یہ سلسلہ نہیں رکنے والا. جی, تھینک یو ویری مچ آرزو. تھینک یو سر. دوستوں آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا, جہاں پہ آپ نے دیکھا آرزو کاظمی اور شکیل چودھری صاحب نے بہت ہی بہترین اور بے باکی سے سمجھایا پاکستان کے حالات, کیسے پاکستان اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے, یعنی کہ پاکستان وینٹیلیٹر پہ ہے, اور ایک طرف پاکستان نے سارے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے رشتے بھی خراب کیے اور بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی بند کر دیا. پر ایک بات سے میں شکیل چودھری صاحب کی بالکل اتفاق رکھتا ہوں, جہاں پہ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی کمیونٹی میں پاپولیشن کو بڑھایا جاتا ہے صرف جہاد کے لیے, یعنی کہ بڑا خاندان جہاد آسان. تو اس کے بارے میں آپ کے کیا وچار ہیں؟ آپ اپنے وچار ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں, اور ایک بار پھر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. تو چلیے پھر ملیں گے ایسی کسی انٹرسٹنگ اور دمدار ویڈیو میں, تب تک اپنا دھیان رکھیے. جے ہند, جے بھارت.